خطبہ کا مقصد، جمعہ کا خطبہ کس لیے ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یہ جاننا بھی مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے، کیونکہ عام طور پہ لوگ صرف اس لیے مسجد میں آ جاتے ہیں کہ کب نماز ختم ہو گھر جائے، بس ایک رسم کے طور پر ایک سسٹم ہے، آ گئے نماز پڑھ لے جمعہ کے چلے گئے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو دیکھیے جمعہ کے خطبے کا مقصد اصل یہ ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ اب سنیے کیا مقصد ہے جمعہ خطبے کا؟ تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، یعنی ہمیں نالج ملے اسلام کے دین کے بارے میں، علم میں اضافہ ہو۔ اسی طرح نمبر 2، ایمان میں اضافہ ہو، یعنی ہمارا ایمان اور بڑھے، ایمان ہمارا اور زیادہ ہو۔ اور کیا مقصد ہے؟ تاکہ ہمیں یقین کے اندر اور اضافہ ہو، ہم یقین رکھتے ہیں ہر چیزوں پر، جنت پر، جہنم پر، سب کچھ پر، لیکن ہمارا یقین یہ کم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی چیزوں میں ملوث ملنے کی وجہ سے۔ تو یقین بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یقین ہمارا بڑھے، ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو۔ اسی طرح اور کیا ہے مقصد؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ اگر ہم کوئی غلط کام کرتے تھے، ہم کسی گناہ میں تھے، غلط چیزوں میں تھے، جمعہ کے خطبے میں ہم سب نے بیان کیا کہ نہیں سودی لین دینے کا نہ چلو بڑا حرام ہے، سود چھوڑ دینا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سن لیا اب جھوٹ نہیں بولنا ہے، غیبت کرنا بڑا گناہ ہے، غیبت نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا گناہ، اب ظلم نہیں کرنا ہے۔ تو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے کہ خطبہ ہم نے سنا، آج کیا بیان ہوا ہے، اگر ہمارے اندر وہ کمی ہے اس کمی کو دور کریں، ختم کریں۔ اگر جمعہ خطبے میں کوئی اچھا کام کرنے کے بارے میں حکم ہوا ہے کہ یہ بھلائی کام کرے، یہ بھلائی ہے، یہ اچھے کام ہے، یہ اچھے کام، وہ کام کریں ہم۔ اگر ہم پہلے تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے مسجد میں جا کے، تو نہیں، ہم اب پہلی صف میں نماز پڑھیں گے، کیونکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ ہم مسواک نہیں کرتے تھے، اب ہم مسواک کریں گے، مسواک خریدیں، کیوں؟ مسواک کرنے کا ثواب ہے۔ صدقہ ہم نہیں کرتے تھے، خطبہ میں بیان ہوا صدقہ کرنا چاہیے، اب صدقہ ہم کریں گے۔ اچھا ابھی تک ہم روزانہ آدھا پارا پڑھتے تھے روزانہ، جو خطبہ بیان کیا کہ نہیں قرآن اور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتا ہے تلاوت کرنے کا، تو ہم روزانہ ایک پارا قرآن پڑھیں گے۔ ذکر و اذکار کرتے تھے لیکن کم کرتے تھے، ذکر و اذکار کی بہت فضیلت ہے، خطبہ میں بیان کیا ہے امام صاحب نے، نہیں ہم ذکر و اذکار اور زیادہ کریں گے۔ درود شریف پڑھتے تھے لیکن امام صاحب نے بیان کیا کہ نہیں درود شریف پڑھنے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے، یہ فائدے یہ فائدے، تو درود شریف اور ہم زیادہ پڑھیں گے۔ یہ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے، سوچ آنی چاہیے خطبہ سننے کے بعد کہ ہم غلطی جو ہمارے اندر ہے اس کو ہم سدھاریں، ختم کریں، گناہوں کو، غلطیوں کو، نافرمانیوں کو، اور جو اچھی باتیں ہیں وہ اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ تو جب بھی ہم جمعہ کا خطبہ سنیں، نماز پڑھ کے نکلیں، تو ہمارا ذہن بدلا ہوا ہونا چاہیے، ہمارا دل بدلا ہوا ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک نئی سوچ، نئی فکر ہونی چاہیے کہ نہیں ہم اپنے اندر تبدیلی کریں گے۔ آج خطبہ کا ہم نے سنا جمعہ کا، تو ہم نے یہ نئی نئی چیزیں سیکھی ہے، یہ ہمارے علم میں اضافہ، نالج میں اضافہ ہوا۔ اب یہ جا کر کے گھر والوں کو بتائیں گے، بیوی بچوں کو بتائیں گے، بھائی بہن کو بتائیں گے، ماں باپ کو بتائیں گے، دوستوں کو بتائیں گے، یہ گناہ ہے، جانتے تھے کہ گناہ ہے، لیکن اتنا ڈر اللہ کا پیدا نہیں ہوا، لیکن آج خطبہ سن کے اور اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، خوف آ گیا کہ نہیں جہنم خطرناک جگہ ہے، قبر کا عذاب خطرناک جگہ ہے، سب کو معلوم گناہ کرنے سے عذاب ہے، لیکن جب وہ کوئی بیان کرتا ہے تو ایک ڈر اور انسان کا بڑھ جاتا ہے، خوف دل میں اور بڑھ جاتا ہے۔ تو اس چیزوں کو ہم چھوڑیں جو غلط چیزیں ہیں، یہ تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے، یہ چینجنگ ہمارے اندر آنی چاہیے خطبہ سننے کے بعد۔ تب سمجھیے ان مقصد کو جو جمعہ کا خطبہ ہے، جو حکمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، تو اس کی یہ سب حکمتیں ہیں، یہ سب مقاصد ہیں، یہ سب اس کے فائدے ہیں جمعہ کے خطبے کے۔ اس لیے ہفتے میں ایک دن رکھا گیا کہ لازمی انسان جمعہ پڑھے اور خطبہ سنے، تاکہ اس کے اندر جو زنگ لگ جاتا ہے، جو شیطان اس کو بہکا دیتا ہے اور گناہوں میں انسان ملوث ہوتا ہے، یا ظلم ذاتی یا نافرمانی میں انسان لگا ہوا ہے، تو اس زنگ کی صفائی ہو سکے جمعہ کے خطبے کے ذریعے، اس کا دل دھل سکے، اس کے دل کی صفائی ہو سکے، اس کا دل ایمان سے روشن اور منور ہو سکے، اس کے دل میں جنت کی لالچ اور بڑھ سکے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور زیادہ ہو سکے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور زیادہ ہو سکے، وہ انسان قرآن حدیث سے اور زیادہ قریب ہو سکے، وہ انسان جنت سے اور قریب ہو سکے، اچھے عمل کرنے کی اور کوشش کرے باقی ہفتے میں جو 6 دن بچے ہیں، اور پھر جہنم قبر کا عذاب اس سے بچنے کی کوشش کرے، شیطان سے دور ہو، برے ساتھیوں سے دور ہو، برے جو لوگ ہیں اس کی صحبت میں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے ہم دور ہوں، اور اپنے آپ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب مقصد ہے جمعہ کے خطبے کا، کیونکہ اگر ہم نہیں اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے اندر تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، تو ہم بہت بڑے گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری موت آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ اگر تم شام کرو، شام ہو جائے
تو صبح کا انتظار مت کرو. یعنی ہو سکتا ہے ہم سو جائیں اور صبح ہماری نہ وفات پا جائے. اپنے سنا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ انسان سویا اور صبح گھر والے اٹھا رہے تو اٹھ ہی نہیں رہا, دروازہ توڑا گیا, پتہ چلا کہ انسان مر چکا. اللہ. پھر انہوں نے کہا کہ تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو. ہو سکتا ہے شام ہو یا نہ ہو ہمارے لیے, اس سے پہلے ہم انتقال کر جائیں. ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, موت آ سکتی ہے, ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے, کسی اور بیماری مبتلا ہو سکتی ہے. ہمیں نہیں پتا, نہ صبح کا پتا نہ شام کا پتا, کبھی ہماری موت آ سکتی ہے. اس لیے مرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں, اپنے آپ کو اچھا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے, دل دماغ دیا ہے, عقل دی ہے, آنکھیں دی ہے, کان دیا ہے سننے کے لیے, آنکھیں دیا ہے دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے, کہ ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں, اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں گزاریں. اطاعت اللہ اس کے رسول دونوں کی ہوتی ہے, لیکن عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے, وہ ہم کریں, اپنے آپ کو سدھاریں, اچھا کریں. تو جمعہ کا جو خطبہ وہ اسی لیے ہے تاکہ باقی کے 6 دن ہمارے اچھے گزریں, سیکھ کر کے جائیں. یہ مقصد ہے جمعہ خطبے کا, اور یہ ہمارے اندر تبدیلی ہونی چاہیے, اور یہ سوچ, یہ فکر لے کر کے کہ ہم سیکھیں گے کچھ, یہ سوچ کر کے جمعہ کے دن مسجد میں جلدی جانا چاہیے, اور اچھی سوچ لے کر کے, اچھی معلومات لے کر کے, اپنے ایمان کو تازہ کر کے مسجد سے قدم باہر نکالنا چاہیے. تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ کی جو فضیلت ہے, اس کی جو اہمیت ہے, اس کو سمجھنے, اس کو سیکھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے دن کی جو ثواب ہے, اجر و ثواب ہے, اللہ اس سے حقدار اور مستحق بنائے. جمعہ کے دن جلدی جانا ہے خطبہ سننے کے لیے, جلدی پہنچنا ہے, کمپٹیشن ہونا چاہیے, مسابقہ ہمارے بیچ میں ہو, جلدی جانے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے دن جلدی جانے کا جو ثواب ہے, جو نیکیاں ہیں, اللہ اس کا ہم سب کو حقدار اور مستحق بنا. اللہ ہم سب کو جمعہ کے دن جلدی جانے کی توفیق عطا فرمائے, بہت پہلے جانے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ اس کا جو اجر و ثواب نیکیاں ہیں اس کا حقدار اور مستحق بن سکے. اللہ ہم سب کو خوب نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تک جو ہم لوگوں سے کوتاہی, لاپرواہی ہو گئی, اللہ اسے معاف کر دے. اللہ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو غفلت, لاپرواہی جو کچھ تھی, شیطان کا جو بہکاوا تھا, اللہ ہم شرمندہ ہیں, افسوس کرتے, توبہ استغفار کرتے. اللہ ہماری اس غفلت کو, لاپرواہی کو ختم کر دے, اور آئندہ جمعہ سے جلدی جمعہ کے دن مسجد میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو جمعہ کے دن پہنچ کر کے جو ہے, جو بھی عبادت کرنے کی چیز ہے, وہ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا جو اجر و ثواب, جو نیکیاں ہیں, اس کو حاصل کرنے کی, اس کو پانے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.